السلام علیکم، حاضر ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہیں نور راجپوت۔ قسط نمبر 6۔ گولی فرحاد کے بازو کو کندھے سے چھو کر گزری تھی۔ فرحاد ایک قدم لڑکھڑایا، پھر دوبارہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے اس طرح سے مروڑا کہ اس آدمی کی چیخ نکل گئی۔ حرم کو چھونے والا اور اس کی طرف بڑھنے والا، اس کو تکلیف پہنچانے والا ہاتھ فرحاد نے توڑ دیا تھا۔ تبھی اچانک دروازے سے پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ خبردار، جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا تو ہتھیار نیچے پھینک دو۔ اتنے سارے پولیس والوں کو دیکھ کر دوسرے آدمی نے زمین سے اٹھائی ہوئی گن واپس نیچے پھینک دی۔ اب پولیس والے انہیں گرفتار کر رہے تھے۔ فرحاد کی نظر حرم پر پڑی، جو منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے کندھے سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی، جس نے سفید شرٹ کو سرخ بنا دیا تھا۔ حرم، فرحاد کہتا وہ آگے بڑھا اور ایک شدت سے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے ایسے حرم کو باہوں کے حصار میں لیا تھا جیسے کہیں سینے میں چھپانا ہو اسے۔ فرحاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب دنیا والوں سے بچا کر کہیں اپنے اندر چھپا لے حرم کو۔ آئی ایم سوری حرم، یہ سب میری وجہ سے ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ایسے ہی اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا۔ یا تو فرحاد بھول گیا تھا کہ وہاں اور بھی لوگ ہیں، یا پھر اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہادی، حرم نے کس کرب سے پکارا تھا اسے، اور پھر اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گئی تھی، جبکہ فرحاد نے پانی کے چھینٹے حرم کے منہ پر مار کر اسے ہوش دلایا۔ اسے اپنی تکلیف کی اتنی پرواہ نہیں تھی، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے بازو سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے حرم کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو دکھ اور غصے کی انتہا ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، یہ پولیس کی گاڑی تھی اور اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ فرحاد کے بازو پر ایک رومال باندھا گیا تھا تاکہ زیادہ بلیڈنگ نہ ہو۔ حرم، تم ٹھیک ہو؟ ہوش میں آؤ پلیز، وہ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ فرحاد بچ گیا تھا، گولی صرف کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ اس کی اور حرم کی بینڈیج کی گئی تھی۔ حرم کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، البتہ خون نکلنے کے باعث فرحاد پر غنودگی طاری ہونے کے باوجود بھی وہ ہوش میں تھا اور انتہائی غصے میں بھی۔ کچھ دیر بعد حمزہ عالیہ کو لے کر وہاں پہنچا تھا۔ وہ گاڑی لے کر آیا تھا اور بائک وہیں ریسٹورانٹ کے باہر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے سجاد آغا کو فون کر دیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ بھی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ہمیں ابھی پتہ چلنا چاہیے کہ آغا ہاؤس کے کسی فرد کو کڈنیپ کرنے کی جرت کس نے کی۔ وہ کافی غصے میں تھے۔ فرحاد کو حرم کی زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ وہ پتھرائی پتھرائی نظروں سے فرحاد کو دیکھ رہی تھی اور فرحاد کا دل اس کی اس حالت پر اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر، فرحاد نے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اسے کچھ کہا۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ پولیس والے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ سجاد آغا نے ایک پل میں ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے، اور ابھی تو فرحاد نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ابھی تو وہ حرم کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ ہوش میں آتا تو اسلام آباد جلا کر راکھ کر دیتا۔ کچھ دیر بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حرم کو فرحاد سجاد آغا کی گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے۔ حرم کو جانے کیسا ڈر تھا، اس نے فرحاد کو بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے دائیں طرف بیٹھی تھی اور اسی بازو کو اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑے اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اگر ہادی کو کچھ ہو جاتا تو، وہ سوچ رہی تھی، اور آنسو اس کی آنکھوں کی پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم تھے، یہ سب دیکھنے والے جان چکے تھے۔ فرحاد کو جب گرم گرم سیال اپنے بازو پر گرتا محسوس ہوا تو اس نے چونک کر حرم کو دیکھا۔ پلیز حرم، رو مت، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، فرحاد نے آہستہ سے کہا، اور پھر اپنا بازو چھوڑ کر اسی بازو سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حرم کا رونا اب سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، اور یہ بات فرحاد کو کتنی تکلیف دے رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ 5 منٹ بعد حرم کی سسکیوں کی آواز بند ہو چکی تھی۔ فرحاد نے ڈاکٹر کو اسے سکون آور انجیکشن دینے کو کہا تھا۔ اب وہ فرحاد کے سینے سے سر لگائے سوئی ہوئی تھی، اور فرحاد نے کسی متاع جاں کی طرح اسے سمیٹا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سامنے بیڈ پر حرم ہوش سے بیگانہ پڑی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر اس میں کھڑا تھا۔ اپنی اسٹڈی سے ایک سگریٹ نکال لایا تھا اور اب اسے پھونک رہا تھا۔ کسی کی حرم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اس واقعے کو، ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ آخر کس نے کروایا یہ سب۔ سگریٹ جل رہا تھا اور اندر سے فرحاد کا دل بھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان 3 آدمیوں کا خون کر دے۔ اگر حرم کو آج کچھ ہو جاتا تو، وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ سب الٹا ہو گیا، گولی فرحاد کو لگ گئی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، وہ سوچ رہی تھی۔ تبھی پورچ میں اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔
اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ونڈو سے جھانکا۔ اندھیرے میں ایک وجود اسے تیز تیز چلتا اندر آتا دکھائی دیا، اور پھر کچھ دیر بعد ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ فرحاد تم، وہ ہکلائی اور فرحاد غصے سے آگے بڑھا۔ فرحاد اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم اتنا بھی گر سکتی ہو ڈاکٹر منیشا۔ ارے بھائی کون ہو تم؟ بنا بتائے اندر کیوں گھسے جا رہے ہو؟ غالباً وہ منیشا کی والدہ تھی جو فرحاد کے پیچھے پیچھے آئی تھیں اور پھر اندر کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر منیشا نے پوچھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حرم کو تکلیف پہنچانے کی؟ اپنی حرم کی طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو میں اس کے جسم سے الگ کر دوں گا، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ میری اور اپنی حرم ڈاکٹر منیشا کو تھپڑ نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنی فرحاد آغا کے الفاظ نے پہنچائی تھی۔ وہ حرم مری نہیں، بالآخر وہ بھی غصے سے پنکاری۔ ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے حرم کا نام لیا تو فرحاد نے شاید پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ کمشنر فرقان بھی وہاں آ چکے تھے، وہ فرحاد آغا کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ احتشام آغا کا پوتا تھا اور انہیں پورا اسلام آباد جانتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ پوچھ لیں اپنی بیٹی سے، فرحاد نے رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ غصے اور ضبط کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ منیشا؟ انہوں نے ڈاکٹر منیشا سے پوچھا۔ تم عورت ذات ہو تو اپنی عزت کا خیال کرو۔ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہارے اور تمہارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا سکتا ہوں۔ انفیکٹ ایک رات پولیس اسٹیشن میں گزارو گی تو اپنے باپ کا کمشنر ہونے کا عہدہ بھول جاؤ گی، لیکن میری تربیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک عورت ذات کو پولیس اسٹیشن بھیجوں۔ صرف تمہاری غلطی کی وجہ سے میں تمہارے پورے خاندان کا تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، میری حرم اور میری فیملی سے دور رہو ورنہ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ ڈاکٹر منیشا چپ کھڑی تھی۔ وہ تپڑ کھانے کے بعد یا پھر اپنے باپ کی وجہ سے، یہ تو وقت ہی بتاتا۔ وہ پھر چلتا ہوا کمشنر فرقان اور مسز فرقان کی طرف آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی تربیت پر دھیان دے آنٹی، عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں ملتی، وہ آرام سے بولا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہے۔ اور آپ کمشنر فرقان اپنی بیٹی کو اس کی لمٹ میں رہنا سکھائیں ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کمشنر فرقان کو وارن کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے آیا، گاڑی میں بیٹھا اور زن سے اسے اڑا لے گیا۔ فرحاد اس کے بیڈ کے قریب چیئر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے بینڈیج والے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور پھر آہستہ سے اسے لبوں سے لگایا۔ کتنی مشکل سے اس نے جینا سیکھا تھا، ہنسنا سیکھا تھا۔ وہ فرحاد کی عادت نہیں بلکہ ضرورت بن چکی تھی، اور عادتیں تو بدلی بھی جا سکتی ہیں، خواہشیں تو چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، مگر ضرورتوں کے بنا کون جی پاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے دھیان میں رکھتا تھا، صرف اور صرف آج وہ بھی چند پل کے لیے اس نے اپنی نظریں حرم سے ہٹائی تھی۔ صرف وہ گاڑی لینے گیا تھا اور اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ مجھے ایسا ٹریسر چاہیے جس میں حرم کے موبائل میں لگا سکوں، جس سے مجھے اس کی ہر پل ہر لمحے کی رپورٹ ملتی رہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے، اس جگہ کی لوکیشن نام کے ساتھ شو ہو۔ مجھے 14 فروری سے پہلے یہ چاہیے۔ فرحاد نے موبائل نکال کر حمزہ کو میسج کیا اور پھر موبائل سائیڈ پر رکھ دیا۔ رات کا کافی وقت ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ غنودگی اس کے دماغ پر چھا رہی تھی، اور پھر کتنی کوشش نہ سونے کی کرنے کے باوجود وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ گاڑی ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ تیز ہوا نے تقدیر کی کتاب میں لکھے پنوں کو آگے کی طرف پلٹا۔ حرم جو گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی، ایک دم چونک کر باہر آئی۔ فرحاد گاڑی سے نکل چکا تھا۔ بابا بخش نے بھی گاڑی سے نکلنے کے بعد گاڑی کی ڈگی سے سوٹ کیس نکالے جن میں دونوں کا سامان تھا۔ حرم باہر آئی۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ اسے اب تک لگ رہا تھا کہ وہ خواب کے زیر اثر ہے۔ سامنے ان کا گھر تھا، صرف اس کا اور فرحاد کا۔ آگا ہاؤس جتنا تو بڑا نہیں تھا لیکن پیارا تھا۔ گھر کے چاروں طرف ایک چھوٹی سی باڑ بنائی گئی تھی جو گھر کا احاطہ کرتی تھی۔ کوئی 3 فٹ کا لوہے کا ایک گیٹ لگا تھا۔ یورپ میں کنٹری سائیڈ ایریا میں ایسے ہی گھر ہوتے ہیں۔ مشرقی ممالک کی طرح بڑی بڑی دیواریں اور گیٹ نہیں ہوتے۔ روڈ سے گھر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اور بھی گھر نظر آ رہے تھے۔ یہ کنٹری سائیڈ ایریا تھا، شہر نہیں تھا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، اور حرم کو ایسی جگہیں بہت فیسینیٹ کرتی تھیں۔ اسے بہت زیادہ شور اور ہنگامہ پسند نہیں تھا۔ چلے، فرحاد کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چھوٹے سے گیٹ سے گھر کے لان میں داخل ہوئے۔ حرم نے دیکھا کہ لان کی جیسے ریسنٹلی صفائی کی گئی تھی، لیکن اس میں لگے پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ برف باری ہونے کی وجہ سے برف گھر کے اوپر اور ہر طرف نظر آ رہی تھی۔
حرم کو ایک طلسماتی منظر لگا تھا، برف سے ڈھکا کنٹری سائڈ ایریا۔ جانے وہ منظر اتنا ہی خوبصورت تھا، وہ سب کو ہی اتنا فینسینیٹ کرتا تھا، یا پھر صرف حرم کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی تھی جو ہر منظر کو طلسماتی بنا دیتی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے گزرتے ہوئے گھر کے دروازے کے قریب آئے۔ بخش بابا، یہ لاک ہے یا کھلا ہے؟ فرحاد نے بخش بابا سے پوچھا جو سامان لے کر آ رہا تھا۔ میں کھولتا ہوں صاحب جی، جاتے ہوئے میں تالا لگا گیا تھا۔ بخش بابا سامان وہیں چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ بخش بابا، کتنی بار کہا ہے مجھے صاحب مت بلایا کریں، میرا نام لیا کریں یا پھر بیٹا بلا لیا کریں، فرحاد نے کہا۔ آپ کا نام لینے سے میری اوقات تھوڑی نہ بدل جائے گی صاحب، بخش بابا نے جواب دیا۔ بخش بابا، ایسی باتیں مت کیا کریں، فرحاد نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ بخش بابا 3 سے 4 سال بعد مل اور دیکھ رہا تھا فرحاد کو۔ فرحاد اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ پچھلے 30 سالوں سے بخش بابا کی فیملی وہاں رہ رہی تھی۔ فرحاد نے یہ گھر 3 سال پہلے ہی خریدا تھا۔ ایک کام تھا روم میں جو اسے کرنا تھا، لیکن پھر ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے وہ کام بیچ میں ہی رہ گیا۔ اب فرحاد وہ کام مکمل کرنے آیا تھا۔ بخش بابا کی عمر 60 سال تھی، لیکن وہ 50 کے ہی نظر آتے تھے، پر تھے سمجھدار آدمی۔ دروازہ کھول دیا گیا، وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ بند گھر میں ایک عجیب سی جو بو پھیلی ہوتی ہے وہ حرم کے نتنوں سے ٹکرائی اور اسے ایک طمانت کا احساس ہوا۔ ایسی چیزیں کس کو اٹریکٹ کرتی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں، ہاں مگر اس کے سوا۔ وہ ایک ہی تھی، حرم نور۔ حرم نے چاروں طرف نظر دوڑائی، گھر صاف ستھرا تھا۔ کل ہی شانو اور اس کی ماں آ کر صفائی کر گئی تھی گھر کی۔ بخش بابا نے اپنی بیوی اور بیٹی کا بتایا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا جا کر شانو کی ماں کو لے کر آتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا دے گی، بخش بابا کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ سو یہ رہا آپ کا روما کا گھر، کیسا لگا؟ فرحاد نے حرم کے پاس آ کر پوچھا جو گھر کے پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکی سے پیچھے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سو مچ بیوٹیفل، اٹس ریئلی اے میجیکل پلیس، تھینک یو سو مچ ہادی، حرم نے فرحاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے تھینک یو بولتے ہیں؟ فرحاد نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ حرم نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے، سوچو سوچو، فرحاد آنکھوں میں شرارت لیے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی۔ اچانک حرم کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھلی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی لیٹی رہی، پھر رات کے سارے منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگے۔ ہادی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اپنے دائیں طرف دیکھا تو اس کے بیڈ کے پاس چیئر پر اس فرحاد سویا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے حرم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی بیڈ سے نیچے اتری۔ فرحاد گہری نیند میں تھا۔ ہادی اٹھے، حرم نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلایا لیکن بے سود۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اف، یہ ساری رات ایسے ہی؟ حرم کو سوچتے ہوئے فرحاد پر ترس آیا۔ ہادی اٹھے پلیز، وہ اسے ہلا رہی تھی۔ ہادی، حرم نے جھجکتے ہوئے اس کے گال کو ہاتھ لگایا اور پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فرحاد کو بہت تیز بخار تھا، حرم کی پریشانی بڑھ گئی۔ اب کیا کروں، اس وقت کس کو اٹھاؤں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ ٹہل رہی تھی، اچانک فرحاد کے وجود میں حرکت ہوئی۔ حرم نے چونک کر اسے دیکھا، شاید وہ نیند میں بھی اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہادی اٹھیں پلیز، یہاں کیوں بیٹھے تھے آپ؟ پلیز اٹھیں، حرم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حرم اسے پکار رہی تھی، ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ پکارے اور فرحاد نہ سنے۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اٹھیں پلیز، حرم نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک بھرپور نوجوان اس نازک سی لڑکی سے کیسے اٹھایا جاتا؟ فرحاد اس کے بازو کا سہارا لیتے ہوئے اٹھا۔ حرم نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ حرم نے اسے کمبل اڑایا اور دروازے کی طرف جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ حرم نے پوچھا۔ وہ میں، بیٹھ جاؤ پلیز، کہیں مت جانا۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ شاید ہوش میں نہیں تھا۔ حرم بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر شاید سو گیا تھا تو حرم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ زیبا بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ حرم ٹیرس پر کھڑی تھی اور اس کی نگاہیں اپنے دائیں ہاتھ پر بنے اس نشان پر تھی جو اس رات تیزاب کے قطرے نے کیا تھا۔ جب سے وہ واقعہ ہوا تھا حرم خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی ہنسی اور آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ تلخ یادوں کو بھلا دینا بہتر ہوتا ہے، فرحاد نے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر کہا۔ حرم چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ یہ نشان تو فرحاد کو بھی اندر سے جلا دیتا تھا جب جب اس کی نظر پڑتی تھی، لیکن حرم کو یہ نشان اس رات سے باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ حرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلو شرٹ میں نکھرا نکھرا وہ حرم کے سامنے کھڑا تھا۔ پٹی ابھی تک بندھی ہوئی تھی، زخم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔
جانتی ہوں مگر کیا مگر؟ فرحاد نے پوچھا۔ میں بھول نہیں پا رہی، حرم نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس واقعے نے دونوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی اور فرحاد جانتا تھا اس کی جھکی نظروں میں اس وقت پانی تیر رہا تھا جسے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور فرحاد کو ماحول بدلنے کا یہی صحیح وقت لگا تھا۔ ویسے تم کتنی کام چور ہو یار، کتنی لاپرواہ، فرحاد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں کرتی تم، تبھی تو تمہیں کام چور کہہ رہا ہوں۔ مجھے کوئی کچھ کرنے نہیں دیتا، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، میں کر دوں گی، حرم نے روحانسے ہو کر کہا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ فٹافٹ، پھر میرے ڈھیر سارے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ ڈھیر سارے کپڑے کیوں؟ بتاتا ہوں، جاؤ پہلے کافی بنا کر لاؤ۔ مانا تم فرینڈ ہو میری، پر بیوی بھی تو ہو، کبھی بیویوں والے کام بھی کر لیا کرو، فرحاد نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں کہا، اور حرم حیران رہ گئی۔ فرحاد نے ایسے تو کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، وہ بیچاری تو ڈر ہی گئی۔ جاؤ، ابھی بھی کھڑی ہو؟ فرحاد نے اسے اپنی طرف تکتا پا کر حکم دیا۔ جی جاتی ہوں، حرم سرپٹ بھاگی اور وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ آپ کی کافی، حرم نے ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں بتایا تو تھا، لندن جانا ہے میں نے اسپیشلائزیشن کے لیے، تو اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، فرحاد نے چہرہ الماری کی طرف کیے ہوئے جواب دیا۔ کب جانا ہے؟ صبح۔ کیا اتنی جلدی؟ حرم حیران ہوئی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ صدمے کے زیر اثر تھی۔ تمہیں ہر بات بتانی لازمی ہے کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ چپ چاپ پیکنگ کرو میری۔ یہ آج ہادی کو ہو کیا گیا ہے؟ کس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ اسے رونا آیا تھا۔ وہ اس واقعے کو مکمل طور پر بھول گئی تھی جو پچھلے 2 دنوں سے 1 منٹ کے لیے بھی ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ ایک تو اسے فرحاد کی اتنی جلدی جانے کا صدمہ تھا، اور دوسرا وہ جس طرح بات کر رہا تھا اس کا صدمہ کچھ زیادہ تھا، اور فرحاد آرام سے بیٹھ کر کافی پی رہا تھا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی نظریں کام کرتی حرم پر جمی تھی۔ اس کا ناراض سا پھولا ہوا رونے والا منہ دیکھ کر فرحاد کو ترس بھی آیا، لیکن ابھی نہیں، اتنی جلدی کیسے سرپرائز دے دوں؟ جو سرپرائز وہ اسے دینے والا تھا، کیا پتا اسے پا کر حرم خوشی سے اس کے گلے ہی لگ جاتی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے میرا کام ختم ہونا چاہیے، اور ہاں آج میں ڈنر کمرے میں ہی کروں گا، تو پلیز وقت پر میرا کھانا لے آنا۔ وہ آرڈر دیتا گاڑی کی چابی اٹھاتا چلا گیا، جبکہ حرم پیچھے حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ وہ رات کو آیا تھا، تب تک حرم نے اس کا سارا کام مکمل کر دیا تھا۔ کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ فرحاد صبح جا رہے ہیں، اور ماما نے انہیں ایسے جانے کی پرمیشن کیسے دی؟ ابھی تک ان کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھی انہیں خیالوں میں گم تھی، اسے فرحاد کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ یہاں بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں آ گیا ہوں اور میرے لیے کھانا بھی لانا ہے؟ وہ غصے سے بولا، اور حرم ایک دم ڈر گئی۔ سوری، میں لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ جب وہ کھانا لے کر آئی تو فرحاد فریش ہو کر صوفے پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ رکھ دو یہاں، اسے ڈش ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر حرم نے ڈش ٹیبل پر رکھ دی۔ اب جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ کیا میرے ساتھ کھانا ہے؟ وہ حرم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے ٹیرس کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر وہاں آ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرحاد تو اسے اتنے پیار سے بات کرتا تھا، پھر ایک دم انہیں کیا ہو گیا؟ کہاں وہ خود اسے زبردستی کھانا کھلاتا تھا، اور آج یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ان پر چہرہ رکھے سوچ رہی تھی، بس اتنی ہی ضرورت تھی ان کو میری۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، فولڈ کیے گئے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں بار بار آنکھوں اور پلکوں کو چوم رہی تھی۔ اسے تو اس کے پیار بھرے لہجے کی عادت تھی۔ تو یہ تھا آپ کا اصلی چہرہ فرحاد آغا، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ مجھے کتنی عادت ہو گئی ہے آپ کی۔ آنسو پلکوں کی بھاٹ توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے دردی سے انہیں صاف کیا۔ حرم، کتنی شدت سے پکارا گیا تھا، وہی پیار بھرا لہجہ، لیکن اب وہ اس طرح کب پکار رہا تھا؟ حرم کو لگا اس کا وہم ہے۔ ہر امیر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا، اور کس نے کہا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ حرم کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اف، یہ شخص تو سوچ بھی پڑھ لیتا ہے۔ حرم نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ جو اس کا روپ وہ دیکھ چکی تھی، اب کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہیں اس واقعے سے باہر نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کیا، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ فرحاد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ ٹیرس پر اندھیرا تھا، کمرے سے آتی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آیا۔ ٹھنڈ اور رونے کی وجہ سے آنکھیں، ناک اور پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ فرحاد کے دل کو کچھ ہوا۔
میں تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا رہا. یہ سب ایک مذاق تھا. وہ اس کی ہر سوچ پڑ گیا تھا. ایسا مذاق کرتا ہے کوئی؟ حرم کو یقین نہیں آیا. ایسے بہیو کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ پتہ ہے میں کتنی ہرٹ ہوئی ہوں. اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو. وہ روتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی. پاگل، ایسی بات کبھی مت کرنا دوبارہ. فرحاد نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازوں کے حصار میں لے لیا اور وہ دھک سے رہ گئی. وعدہ کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم کبھی ایسے بات نہیں کروں گا، مگر تم بھی ایک پرامس کرو کہ آئندہ اتنی سیڈ اور خاموش نہیں رہو گی. بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. اور ہاں، تمہارے لیے ایک زبردست سا سرپرائز ہے. آئی ہوپ اسے دیکھ کر تم مجھے اس طرح بیہیو کرنے پر معاف کر دو گی. وہ اسے سینے سے لگائے بول رہا تھا. حرم اس کے سینے میں دھڑکتے دل کو واضح محسوس کر رہی تھی. اس کی دھڑکن کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی. پہلے تو حرم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر جب اسے کچھ سمجھ آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی. فرحاد نے اس کی اس حرکت کو واضح نوٹ کیا اور پھر اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. کیا ہوا حرم؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا. کچھ نہیں، وہ کھانا، حرم نے ہچکچاتے ہوئے کہا. وہ اس کی قربت کو ذرا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی. ہاں آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں. مجھے پتا ہے تم نے بھی نہیں کھایا. اس نے اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ اس کے پیچھے اندر چل دی. اندر آنے کے بعد فرحاد نے ٹیرس کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کیا کیونکہ اسے ٹھنڈ اندر آ رہی تھی. کیسا سرپرائز ہے؟ حرم نے پوچھا. پہلے کھانا کھا لو، نہیں تو بعد میں تم نے کھانا ہی نہیں، فرحاد نے جواب دیا. ایسا بھی کیا خاص ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کھانا کھانے لگ گئی. فرحاد کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں. وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا. کھانا کھانے کے بعد وہ ٹرے اٹھا کر نیچے لے گئی تھی اور واپسی پر چائے ساتھ لائی تھی. اب تو بتا دے ہادی. اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا اور فرحاد چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا. اس کے ہاتھ میں 2 انویلپ تھے. اس نے دونوں حرم کے آگے کیے. کھولو انہیں. جب حرم نے انہیں پکڑا تو فرحاد نے کہا. حرم نے ناسمجھی کے عالم میں ایک انویلپ کھولا تو اندر سے ایک ٹکٹ نکلی تھی، اٹلی کی. وہ حیران رہ گئی. آپ اٹلی جا رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی. اب دوسرا انویلپ بھی کھولو. حرم نے جب دوسرا انویلپ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ اس کی ٹکٹ تھی. میں نہیں، ہم جا رہے ہیں اٹلی، فرحاد نے اس کے حیران ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا. فرحاد نے جب اس کی ڈائری پڑھی تھی تو اسے پتا چل گیا تھا کہ حرم کو اٹلی اور خاص طور پر روما بہت پسند ہے. پھر جب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تو اس نے اپنے دوست ارباز کو فون کیا جو اٹلی میں تھا اور اسے حرم کے ویزا کا بولا. خود فرحاد کے پاس اٹلی کی نیشنلٹی تھی اور کیوں تھی یہ بھی ایک کہانی ہے. روم تو اسے ویسے بھی جانا ہی تھا ایک ادھورا کام پورا کرنے. تو اسپیشلائزیشن تو بس ایک بہانہ تھا. پھر جس دن ان کی شادی تھی تب ارباز کا فون آیا کہ ویزا لگ چکا ہے اور پھر اب 14 فروری کی ان دونوں کی سیٹس کنفرم تھیں. واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. حرم کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا. وہ شخص اس کی ہر خوشی، ہر خواہش کو بنا پوچھے بنا بتائے پوری کیے جا رہا تھا. میں مما اور عالیہ کو بتا کر آتی ہوں، حرم کہتے ہوئے مڑی. انہیں پتا ہے، بلکہ سب کو پتا ہے. فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا. تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حرم نے منہ بنا کر کہا. سرپرائز تھا، اگر بتا دیتے تو سرپرائز کیسا ہوتا؟ فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ کو پتا ہے آپ بہت اچھے ہیں. اچھا، مکھن لگا رہی ہو؟ فرحاد نے پوچھا. نہیں تو، بالکل بھی نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے ظالم کہہ رہی تھی. میں نے کب کہا؟ حرم الزام لگانے پر روحانسی ہوئی اور پھر فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ خود بھی کھلکھلا کر ہنس دی. مما، کبھی آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ روم یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں. وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی زیبا بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی پوچھ رہی تھی. بس ایسے ہی، آپ نے بھی تو کبھی نہیں پوچھا. انہوں نے حرم کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہا. او ہاں، میں نے بھی کبھی پوچھا ہی نہیں. وہ ان 17-18 دنوں میں آغا ہاؤس کے ہر فرد کی جان بن چکی تھی. یہ وہی جگہ ہے نا جہاں سر الیگزینڈر نے اشفاق احمد سے پوچھا تھا کیا تم گاڈ کو مانتے ہو؟ اچھا، اور اشفاق احمد نے کیا کہا تھا؟ زیبا بیگم نے پوچھا. ہاں جی، وہ تو ہے ہی ہمارا، یہ کہا تھا اشفاق احمد نے. حرم نے مسکراتے ہوئے بتایا. پتہ ہے مما، مجھے لگتا ہے یہ اور اس جیسے کئی جملے وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کی عمارتوں پر اپنے نشان چھوڑ گئے ہیں. حرم نے اٹھتے ہوئے کہا. میں وہ ایک ایک لفظ محسوس کرنا چاہتی ہوں. میں وہ ہر جگہ دیکھنا چاہتی ہوں. وہ ایکسائٹڈ سی بتا رہی تھی اور زیبا بیگم اس کے چہرے کی چمک دیکھ رہی تھی. کچھ پرانی یادیں زیبا بیگم کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی. یاد رکھنا بیٹا، وہاں پر طلیسم بکھرتا ہے. جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. زیبا بیگم نے جانے کیا سوچتے ہوئے کہا. حرم خود کیا کسی طلیسم سے کم ہے؟ نتاشا بھابی نے ہنستے ہوئے کہا.
جی بالکل، ابھی وہ طلسم آپس میں ٹکرانے والے ہیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ پاورفل ہے، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہ جانے کب وہاں انٹری کر چکا تھا۔ آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گی نا ادھر جا کر؟ وہ حرم سے پوچھ رہا تھا۔ تم بھولنے دو گے اسے تو وہ بھولے گی نا، فرحاد نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ آغا جی کے کمرے کی طرف تھا۔ ایچ ڈی، ویسے یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی فرحاد، اتنی جلدی اپنا آپ کسی کو بھولنے نہیں دیتا ایچ ڈی، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ حرم بھابی آئے، آپ کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، حورین آن لائن ہے اور آپ کا مما بھی پوچھ رہی ہیں، عالیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ او واو، حرم کسی چھلاوے کی طرح اٹھی اور عالیہ کی طرف بھاگی جو لیپ ٹاپ آن کیے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ حورین کے نام پر حمزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ میں ذرا فرحاد کو دیکھ لوں، وہ کہتا ہوا آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حرم اور عالیہ دونوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ حرم کے گھر والے سبھی جانتے تھے کہ وہ روم جا رہی ہے، مگر کسی نے بھی ذکر نہیں کیا تھا اس سے، کیونکہ یہ سرپرائز تھا اس کے لیے۔ وہ 1 گھنٹہ ان سب سے باتیں کرتی رہی، اپنی امی سے بات کرتے ہوئے وہ خود پر کنٹرول نہ کر پائی اور رو دی۔ مشکل سے اسے چپ کروایا گیا، ان کے پاس سے تو وہ 27 جنوری کو ہی آ گئی تھی۔ وہ کیسے حرم کے بنا جی رہی تھی یہ کوئی صابرہ خاتون سے پوچھتا۔ اپنا سب سے قیمتی خزانہ اس نے فرحاد آغا کے حوالے کر دیا تھا۔ آغا جی مجھے دعا دیجیے کہ جس کام کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں، انشاءاللہ جلد فرحاد نے آغا جی سے کہا۔ دوبارہ ایسا کون سا کام ہے، مجھے بھی کچھ پتا چلے، حمزہ نے ٹانگ اڑائی۔ تمہیں نہیں بتانا، فرحاد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے نہ بتاؤ، میں ابھی حرم بھابی کو جا کر بتاتا ہوں کہ فرحاد نے آپ کے موبائل میں ٹریسر لگوایا ہے، حمزہ نے سیدھی دھمکی دی۔ دھمکی دے رہے ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ مرو ادھر ہی بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا، کیونکہ اس کا بھروسہ نہیں تھا جا کر سچ مچ حرم کو بتا دیتا۔ پھر آدھے گھنٹے میں وہ اسے سب بتا چکا تھا اور حمزہ حیران رہ گیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں نواب صاحب، بس کام پورا کر کے لوٹنا۔ بے شک زیبا بیٹی نے آج تک یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ اس کے لیے کتنی تڑپتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے، آخر وہ اس کا خون ہے، آغا جی نے کہا۔ ہاں جی، تمہیں اب اسے ڈھونڈ کر ممانی سے ملوانا ہے، پرامس کرو یہ کام پورا کرو گے۔ حمزہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور فرحاد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ان دونوں کے ہاتھ پر آغا جی نے اپنا ہاتھ رکھا۔ بیسٹ آف لک۔ اور پھر اگلے دن یعنی 14 فروری کو ان دونوں کو بھیگی پلکوں کے ساتھ ڈھیر ساری دعاؤں کے سامنے اٹلی روانہ کر دیا گیا۔ عالیہ حرم سے گلے لگ کر بہت روئی تھی اور اسے حورین یاد آ گئی تھی، اور حرم کو آج پھر لگا تھا کہ اس کی ایک اور رخصتی ہو رہی ہے۔ سفر کے دوران وہ خاموش تھی، مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کیے تھے اس نے۔ ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے حرم، جو تمہیں وہاں جا کر دوں گا، فرحاد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ حرم نیچے پورے گھر میں گھومتے ہوئے ایک ایک کمرے کا جائزہ لے چکی تھی، البتہ اوپر والے کمرے بھی باقی تھے۔ وہ تھک کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، ابھی بیگ سے موبائل نکالنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی موبائل پر بیل ہو گئی۔ حرم نے دیکھا تھا اس کی امی کی کال تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ انہیں خوشی سے سب بتا رہی تھی کہ اتنے میں بخش بابا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ گئے تھے۔ السلام علیکم بی بی جی، انہوں نے آتے ہی سلام کیا۔ حرم نے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون کاٹ دیا۔ وعلیکم السلام، حرم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بخش بابا کی بیٹی حرم کی عمر کی ہی تھی، دونوں حرم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ معذرت بی بی جی، ہم صفائی ستھرائی کرنے کے بعد گھر چلے گئے تھے، ابھی آنے کا سوچ رہے تھے کہ اتنے میں شانوں کے ابا لینے آ گئے، معاف کر دیں جی اگر برا لگا ہو تو، وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ ارے کیا کہہ رہی ہیں آپ، معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ اور اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے، شرمندہ مت کریں پلیز، آپ میری امی سے بھی زیادہ عمر کی ہیں، حرم پیار سے کہہ رہی تھی۔ رضیہ آپا، فرحاد خوشی سے کہتا ہوا آیا اور بخش بابا کی بیوی کے گلے لگ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پیار سے پوچھ رہا تھا، لگتا تھا وہ اسے بہت اچھے سے جانتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بہت عرصے بعد آئے ہو اس بار، اپنی آپا کی ایک بار بھی یاد نہیں آئی، وہ شکوہ کر رہی تھی، جبکہ شانوں کی نظریں حرم پر جمی تھی۔ یہ تو روشنی بی بی جیسی بالکل بھی نہیں لگتی، وہ تو جی بہت بری تھی، غصے والی۔ یہ تو بالکل فرحاد بھائی جیسی لگتی ہے، بہت اچھی اور معصوم بھی۔ اللہ، دونوں کی جوڑی بھی کتنی اچھی ہے جی، شکر ہے وہ روشنی بی بی چلی گئی، شانو سوچ رہی تھی۔ آپا ان سے ملیں آپ، یہ ہے حرم، میری سویٹ سی وائف۔ وہ اب حرم کا تعارف کروا رہا تھا۔ مل لی ہوں بیٹا، بہت چنگی کڑی ہے، بہت پیاری بھی، آپا نے جواب دیا۔
بخش بابا زیبا بیگم کے خاندان کے پرانے ملازم تھے، البتہ انہیں ملازموں سے اوپر کا درجہ دیا گیا تھا۔ جب زیبا بیگم روما پڑھنے کے لیے آئی تھی تب بخش بابا کی نئی شادی ہوئی تھی، اور پھر ان دونوں کو زیبا بیگم کا خیال رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی روما بھیج دیا گیا۔ زیبا بیگم بخش بابا کی بیوی کو آپا کہتی تھی، اور ان کے دیکھا دیکھی فرحاد اور باقی سب بھی انہیں آپا بلانے لگ گئے۔ زیبا بیگم تو واپس چلی گئی، لیکن بخش بابا اور آپا وہیں بس گئے، وہ روما کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ فرحاد نے کہا۔ بس کچھ تیرا بھی بناتی ہوں میں، چل شانو۔ وہ شانو کو بلاتی کچن میں چلی گئی۔ تھک گئی ہو؟ وہ حرم کے سامنے آیا۔ جی تھوڑا سا، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کر سو جانا، مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حرم چینج کرنے کے بعد کچن میں آ گئی۔ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر دوں؟ حرم نے پوچھا۔ ارے بی بی جی آپ کچن میں کیوں آئیں؟ ہم ہیں نا، خود کر لیں گے، آپا نے جواب دیا۔ اوہو، آپ مجھے بی بی مت بلائیں، ہادی کو آپ بیٹا بلاتی ہیں تو مجھے بھی بیٹی کہہ لیں یا پھر حرم، جو آپ کو اچھا لگے۔ وہ وہیں سٹول کھینچ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور وہ دونوں اس کے اتنے اچھے انداز پر حیران ہوئیں۔ تو میں آپ کو حرم بھابی بلا لوں؟ شانو نے پوچھا۔ بلا لو، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے مجھے کافی بھوک لگی ہے، حرم نے کہا۔ او آپ یہ کھا لیں، شانو نے فریزر سے ایک سیب نکال کر جو بخش بابا کچھ دیر پہلے سامان لائے تھے اس دیا۔ تھینک یو، حرم نے سیب پکڑتے ہوئے کہا۔ آج سے ہم آپ کا سارا کام کیا کریں گے، صبح صبح آ جایا کریں گی اور رات کو جایا کریں گی، شانو بتا رہی تھی۔ جانا کیوں ہے آپ لوگوں نے؟ ادھر ہی رہے ہمارے پاس، اتنا بڑا گھر ہے، ویسے بھی میں اتنے بڑے گھر میں کیا کروں گی اکیلی، بور ہو جایا کروں گی۔ اور ایک بات، مجھے ڈر بھی لگتا ہے، حرم نے آگے ہوتے ہوئے آہستہ سے کہا تو اس کی بات پر دونوں ہنس دیں۔ بہت اچھی ہو آپ، بالکل زیبا جیسی، آپا نے کہا۔ کیا واقعی؟ حرم حیران ہوئی۔ جی انہیں بھی اکیلے گھر میں ڈر لگتا تھا، آپا اب حرم سے ڈر نہیں رہی تھی، وہ اب بہت کچھ بتا رہی تھی۔ جب تک کھانا بنا حرم ان دونوں سے گھل مل گئی تھی۔ باہر رات آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ دونوں اکیلے تھے۔ حرم کو بہت عجیب لگا، اسے ایک دم سب کی یاد آئی تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرحاد نے جب دیکھا تو آپا، شانو اور بخش بابا کو زبردستی ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے بلا لیا تاکہ حرم کا دل لگا رہے، اور پھر ان سے باتیں شروع کر دی۔ حرم کا دھیان کافی حد تک بٹ چکا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو حرم اور فرحاد اکیلے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو حرم؟ فرحاد کمرے میں آیا تو حرم کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اکیلے کیسے رہوں گی، آپ تو اپنے انسٹیٹیوٹ چلے جایا کریں گے، میں کیا کروں گی، میرا دل نہیں لگے گا ایسے۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی ہے۔ حرم کو سب لوگ یاد آ رہے تھے، جو اسے محسوس ہو رہا تھا اس نے سب کہہ دیا۔ نہیں، غلطی بالکل بھی نہیں کی، اور کس نے کہا تم سارا دن گھر میں فارغ رہو گی؟ مجھ سے بھی زیادہ بیزی ہو جاؤ گی تم۔ اچھا، وہ کیسے؟ حرم نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ یہ تمہارا دوسرا سرپرائز۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور فائل اسے تھمائی۔ حرم نے حیران ہوتے ہوئے فائل پکڑ لی۔ کھولو اسے، فرحاد نے کہا، اور جیسے ہی حرم نے فائل کھول کر اندر موجود ڈاکومنٹس کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ وہ گنگ سی ان فارمز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے، اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ وہ ایڈمیشن فارمز تھے، حرم کا ایڈمیشن ہو چکا تھا روم یونیورسٹی میں۔ جی یہ آپ کے ہیں، فرحاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ واو، وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کا خواب تھا بہت سارا پڑھنے کا، اسے پاکستان میں بھی کسی یونی جانے کا موقع نہیں ملا، اور کہاں کہ روم کی یونیورسٹی۔ وہ شاکڈ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ سرپرائز تھا نا، اس لیے، فرحاد نے کہا۔ اتنا اچھا سرپرائز؟ یہ تو روما آنے سے بھی بڑا سرپرائز ہے۔ واو، وہ ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیسے تھینک یو بولوں، حرم نے کہا۔ بہت سمپل ہے، ویسے میں نے 2 سرپرائز دیے ہیں تمہیں، مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ حرم نے نظریں فارمز پر جماتے ہوئے پوچھا۔ جو مانگوں وہ ملے گا کیا؟ فرحاد نے اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جی مانگیں، آج تو حرم آپ کو اپنی جان بھی دے دے گی، وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ سوچ لو، اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ حرم ایک دم چونکی اور فرحاد کو دیکھتے ہوئے فائل ایک طرف رکھ دی۔ جی بولے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہگ، ایک اسٹرانگ سی فرمائش بتا دی گئی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ جی بالکل، اتنا کاسٹلی تو کچھ نہیں مانگا میں نے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ منہ پھلائے پوچھ رہی تھی۔
بس یہی بات ہے، کچھ اور مانگ لیں، حرم نے بے چارگی سے کہا۔ ویسے بھی وہ اس سے فاصلہ رکھتی تھی، جب کبھی وہ اس کے قریب ہوتا تو وہ پزل ہو جاتی تھی، اور کہاں خود اس کے قریب جانا۔ حرم کی تو سوچ کر ہی جان ہوا ہونے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ بس ضد تھا۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دو۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ تم اپنے ہادی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا، ہم بیسٹ فرینڈز ہیں نا، لیکن اگر دل نہیں مانتا تو اٹس اوکے، وہ اس کے قریب آتے کہتا ہوا پھر دور چلا گیا۔ اچھا رکے، حرم نے اسے جاتے دیکھا تو پکارا اور وہ رک گیا۔ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ، حرم نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے فورس تو نہیں کیا نا، وہ گویا ہوا۔ یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم ہے، اوکے، پھر کبھی بھی نہیں، حرم نے انگلی اٹھا کر جیسے وارننگ دی۔ اوکے، فرحاد کو اس کے انداز پر ہنسی آئی، پھر وہ کنفیوز سی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیلی تھی۔ حرم نے آنکھیں بند کی اور آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاتھ پاؤں البتہ کانپ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، کوئی غیر نہیں، اتنی رعایت تو اس کو تھی نا۔ اف فرحاد کے لبوں سے نکلا اور اس نے اپنے ہاتھ پاکٹ سے نکال کر اس کے گرد پھیلا دیے۔ جہاں کلون کی تیز مہک حرم کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، وہیں اس کے بالوں کی خوشبو فرحاد کے اندر تک اتر گئی تھی۔ سکون اس کی روح تک گیا تھا اور وہ سرشار ہو گیا۔ یہی تو چاہتا تھا وہ، کہ حرم اس کے اتنے قریب رہے، اتنے قریب کہ باقی کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ وہ پزل ہو رہی تھی، جہاں اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی وہاں فرحاد کی گرم بازوں میں سکون آ گیا تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ حرم بوکھلا گئی۔ ہگ ویسے 10 منٹ کی ہے، وہ بولا۔ واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہگ میری مرضی کی ہے تو ٹائم ڈیوریشن بھی میری مرضی کا ہوگا نا، فرحاد نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت بڑے چیٹر ہیں آپ، اس حرم نے غصے سے کہا۔ چیٹر مت بلاؤ مجھے، فرحاد نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک بار پھر اس سے آ لگی۔ نہیں تو کیا، آپ ہیں چیٹر، حرم نے بازو چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا۔ اگر مجھے کوئی چیٹر بولے تو میرا دل مزید چیٹنگ کرنے کو کرتا ہے، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ اللہ پوچھے آپ کو، حرم کی آواز بھرا گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ فرحاد کی قربت اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سوری، فرحاد نے اسے ایک دم الگ کیا۔ میں مذاق کرتا ہوں یار، سیریس مت ہوا کرو، صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے ایسا کرتا ہوں، تمہیں جان بوجھ کر تنگ کرتا ہوں۔ وہ اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گیا تھا، مبادا کہیں وہ سچ میں رونے نہ لگ جائے۔ وہ حرم سے کافی دور ہو گیا۔ ہاں تو میں بھی مذاق کر رہی تھی، میں کون سا سیریس ہوں، حرم نے جھکی ہوئی گردن اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے فرحاد کچھ سمجھ پاتا وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت تیز ہو گئی ہو، فرحاد نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کھڑکی میں آیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی۔ کمرے میں جیسمین کی خوشبو پھیلی تھی جو حرم کی تھی، وہ یہ خوشبو استعمال کرتی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے حرم جو تمہیں میرے قریب نہیں آنے دیتی؟ وہ کون سی اندیکھی دیوار ہے جو تمہیں مجھ سے دور رکھتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہمارے درمیان ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتی؟ میں جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا ہی دور ہو جاتی ہو مجھ سے۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا تھوڑی دیر پہلے اس کے قریب آنے پر حرم رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا لیکن جواب نہیں مل سکا۔ اگلا پورا دن وہ بیزی رہی تھی۔ فرحاد ناشتے کے بعد کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ حرم نے آپا اور شانوں کے ساتھ مل کر پورے گھر کی سیٹنگ کی تھی۔ اس نے ہر چیز کو اپنے حساب سے سیٹ کیا تھا۔ وہ بار بار سنو فالنگ، ایک چیز جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، کھڑکی سے باہر جھانکتی کہ سلو فالنگ شروع ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس نے کبھی سنو فال نہیں دیکھی تھی، بہت شوق تھا اسے دیکھنے کا۔ ویسے تو ہر جگہ برف تھی، برف ہی نظر آ رہی تھی، لیکن جس ٹائم سے وہ آئی تھی ایک بار بھی سنو فالنگ نہیں ہوئی، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اب یہ سنو فالنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ میں کل سے ویٹ کر رہی ہوں، حرم نے منہ پھلاتے کچن میں لنچ بناتی آپا سے کہا، اور وہ اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ حرم مزید روحانسی ہوئی۔ پلیز سنو فالنگ آ جاؤ نا، دیکھو حرم تمہیں بلا رہی ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں پر گرتا ہوا محسوس کرنا چاہتی ہوں، پلیز کم پلیز۔ وہ کچن کی ونڈو سے باہر کی جانب آسمان کی طرف منہ کر کے سنو فال سے آنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی۔ وہ کسی کے بلانے پر تھوڑی نہ آتی ہے، اپنی مرضی سے آتی ہے، اور جتنا تم اب اس کا انتظار کر رہی ہو نا، بہت جلد اکتا بھی جاؤ گی اس سے، آپا بتا رہی تھی۔ ایک بار تو آ جائے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، حرم نے کہا۔ ویسے تمہیں دیکھ زیبا آپا کی یاد آ رہی ہے مجھے، وہ بھی تمہارے جیسی تھی، ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ او مما، شی از سو بیوٹیفل، ان کی آنکھیں دیکھی آپ نے؟
بلو آئیز ہیں مما کی، اور عالیہ نے انہی سے لی ہیں اپنی آنکھیں، حرم پرجوش سی بتا رہی تھی۔ حرم بھابی باہر چلیں گھومنے، میں آپ کو ایریا کا چکر لگواتی ہوں، شانو نے کچن میں آ کر کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حرم ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ شانو، فرحاد بیٹے کو برا لگے گا، آپا نے شانو کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے اماں نہیں لگتا برا، میں کر لوں گی فرحاد بھائی سے بات، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور ہاں، ہادی کون سا گھر پر ہے، ویٹ میں اپنا کوٹ لے لوں، اگر ٹھنڈ لگ گئی نا مجھے تو پھر ڈانٹ ضرور پڑ جائے گی، حرم کہتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابھی وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلی ہی تھیں کہ فرحاد کی گاڑی آ کر رکی۔ کہاں جا رہی ہو دونوں، وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ان کے پاس آ کر بولا۔ وہ میں حرم بھابی کو بستی کی سیر کروانے جا رہی ہوں، کیونکہ وہاں فاصلے پر کچھ ہی گھر بنے ہوئے تھے، اس لیے شانو اس ایریے کو بستی کہہ رہی تھی۔ ہاں میں نے سوچا میں سنو فالنگ بھی دیکھ لوں گی، کب سے ہو ہی نہیں رہی ہے، میں باہر آئی ہوں تو شاید اب ہو جائے، ہے نا شانو، حرم نے ان سے پوچھا۔ اچھا تمہیں دیکھ کر سنو فالنگ کیوں ہوگی، فرحاد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری فرینڈ ہے نا، اس لیے، ایک فرینڈ دوسری فرینڈ کے بلانے پر آ جاتی ہے نا، تو اس لیے اب وہ آ جائے گی۔ سو سویٹ، فرحاد ہنسا۔ تمہاری فرینڈ ہے بھی بہت ظالم، بچ کر رہنا، لیکن ابھی تم لوگ باہر نہیں جا سکتے، فرحاد نے کہا۔ لیکن کیوں، حرم حیران ہوئی۔ کیونکہ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، کل یونی میں پہلا دن ہے اور یہاں موسم کی مناسبت سے کپڑے بھی نہیں ہیں تمہارے پاس، تو ابھی جانا ہے اور شام سے پہلے واپس آ جائیں گے، فرحاد نے کہا۔ جی حرم بھابی ابھی چلے جائیں آپ لوگ، شام تک تو برف باری شروع ہو جائے گی، پھر مشکل ہوگا، شانو نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، حرم نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے لنچ کر لیں آپ لوگ، شانو نے کہا۔ نہیں ہم باہر سے کھا لیں گے، چلو حرم جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور حرم اس کے پیچھے چلتی، جبکہ شانو واپس گھر کی طرف مڑ گئی۔ حرم کو اپنی پسند کے ڈریسز بہت مشکل سے ملے تھے، وہ روما گھوم رہی تھی، سب کچھ خواب نما لگ رہا تھا، سب اچھا لگ رہا تھا اسے، ہر چیز برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لوگ موٹے موٹے کوٹ پہنے خود کو چھپائے پھر رہے تھے، ایک وہ تھی جو بہت ایکسائٹڈ تھی، وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی، ان کا لمس اپنے اندر اتار رہی تھی، اور فرحاد اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پاگل پن پر وہ مسکرا رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں سے دور نہیں ہوئی تھی، یہی چمک تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ریسٹورانٹ میں لے آیا، 2-3 گھنٹے سے شاپنگ کرنے کے بعد وہ اسے کھانا کھانے لے کے آیا تھا۔ یہاں پر اٹالین کھانے ملتے ہوں گے، میں نہیں کھاؤں گی، حرم نے کہا۔ چلو پھر کہیں اور چلتے ہیں، ایک ایسا ریسٹورانٹ ہے جہاں تمہاری پسند کے کھانے مل جائیں گے، ویسے اب تم یہاں رہنے آئی ہو تو یہاں کے کھانے بھی کھاؤ، فرحاد نے کہا۔ یہاں آئی ضرور ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی چوائس بدل دوں، حرم نے جواب دیا۔ چوائس بدل ہی جاتی ہے ایک نہ ایک دن، لیکن حرم نور کی نہیں بدل سکتی، میں نئی چیزیں ایڈ ضرور کرتی ہوں لیکن پرانی نہیں چھوڑتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ اسے دوسرے ریسٹورانٹ لایا تھا، ماحول سے کھانے کی خوشبو سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہاں دیسی کھانے بنتے ہیں۔ فرحاد اسے لے کر ایک کونے والی ٹیبل پر آ گیا تھا، بیٹھنے کے بعد اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ حرم کی نظریں ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، اور وہاں کوئی اور بھی تھا جس کی نظریں حرم پر پڑیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔ وہ وہی تھی، سب کچھ وہی تھا، وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی حجاب، وہ 3 سال پہلے والی ہو بہو وہی۔ ایک چیز میں فرق تھا، وہ تھا آنکھوں کا رنگ، جو گہری سبز آنکھوں کی بجائے اب شہد رنگ تھا، وہی ڈریسنگ جس میں خود کو پورا کور کیا ہوا تھا۔ تو وہ لوٹ آئی تھی، ویٹر آرڈر بک کرنے آیا تھا، فرحاد نے مینیو کارڈ حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے جیسے ہی کارڈ کھولا، اندر سے ایک چھوٹا سا کارڈ پھسل کر اس کی گود میں جا گرا۔ تمہیں یہاں کی بریانی بہت پسند تھی، ہے نا ایش؟ کیا آج بھی اتنی ہی پسند ہے؟ وہ لائنوں پر لکھا گیا تھا جملہ۔ حرم نے حیرت سے ویٹر کو دیکھا، لیکن وہ وہاں سے تب تک جا چکا تھا اور اس کی جگہ دوسرا ویٹر آتا دکھائی دیا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا، پہلی بار اسے لگا غلطی سے کسی نے کارڈ اور پھول بھیج دیے تھے، لیکن دوبارہ وہی غلطی کون کرے گا؟ مخاطب تو ابھی بھی ایش ہی تھی، مگر وہ ایش تو نہیں تھی۔ کیا ہوا حرم؟ فرحاد نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھا۔ یہ کارڈ، اس نے کارڈ فرحاد کی طرف بڑھا دیا۔ غلطی سے آ گیا ہوگا، فرحاد نے کارڈ کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ پھر کیا کھانا ہے؟ بریانی، وہ بے اختیار بولی، اور پھر کھانے کے دوران بھی اس کا ذہن اٹکا رہا۔ شاید غلطی سے آ گیا ہو، شاید یہاں کوئی ایش ہو، اس نے سر جھٹکتے ہوئے خیالوں کو ذہن سے نکالا۔ وہ شام کے وقت گھر پہنچے تھے، آپا اور شانو ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سوری آپا، تھوڑا لیٹ ہو گئے، حرم نے شاپنگ بیگز ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں جیسے ڈریسز ڈھونڈ رہی تھی وہ بہت مشکل سے ملے ہیں۔
کوئی بات نہیں، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، آپا نے کہا۔ آپ کی شاپنگ دیکھ لوں؟ شانو نے پوچھا۔ ہاں جی دیکھ لو، حرم نے جواب دیا۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے، فرحاد نے 3 بیگ آپا کی طرف بڑھائے۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، بخش بابا نے کہا۔ رکھ لیں، حرم نے خریدے ہیں آپ لوگوں کے لیے، فرحاد نے کہا، اور پھر آپا نے بیگز پکڑ لیے۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں، شام ہو چکی ہے، آپا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بنا کر فریزر میں رکھ دیا ہے، باقی حرم بیٹی کو میں نے ہر چیز کا بتا دیا تھا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے فون پر پوچھ لینا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، فرحاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد حرم کچن میں چائے بنانے آئی تھی۔ صبح سے اب تک اسے گھر والوں کے کتنے فون آ چکے تھے، مگر کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں ہوئی تھی۔ پتیلی میں چائے کے لیے پانی ڈال کر اس نے پتیلی کو برنر پر رکھا۔ صبح میں یونیورسٹی جاؤں گی، وہ بھی روم میں، اسے سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی، جن پر مہندی لگی ہوئی تھی اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ یہ سب دادوں نے پہنایا تھا اسے، اور سختی سے کہا تھا کہ سہاگ کی نشانی ہے، اتارنا مت۔ میں یہ پہن کر جاؤں گی یونی؟ اتار دیتی ہوں، کون سا دادو یہاں پر ہے، اور مما نے بھی کہا تھا کہ اگر دل نہ مانے تو اتار دینا۔ اس نے چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھی اور پھر کچن میں بنے سنک پر کھڑے ہو کر مہندی اتارنے لگ گئی۔ کافی کوشش کے بعد مہندی کا رنگ کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر ونڈو سے باہر لان میں پڑی اور پھر ساکت رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ باہر سنو فالنگ ہو رہی تھی، جس کا وہ کل سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ چیخ مار کر باہر کی طرف بھاگی۔ دروازے سے باہر آنے کے بعد وہ رک چکی تھی۔ شام کی ہلکی ہلکی روشنی میں سنو فالنگ کا منظر اسے ششدر کر گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک پاؤں لان میں رکھا جہاں برف پڑ رہی تھی، اور پھر دایاں ہاتھ باہر نکالا۔ کچھ روئی کے گالے اس کی ہتھیلی پر آ کر گرے تھے۔ حرم نے انہیں محسوس کیا تھا، وہ واقعی ہی سنو تھی۔ اس نے ایک اور خوشی سے چیخ ماری اور لان میں دوڑ گئی۔ اب وہ چاروں طرف گھوم رہی تھی، اس سنو کو اپنے اوپر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ سب خواب نما تھا، اینیمیٹڈ موویز جیسا۔ حرم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ جیسے سب کچھ بھول گئی۔ میں تمہیں روما میں ویلکم کرتی ہوں ڈیئر سنو، تم تو ہر سال آتی ہو، مگر میں تو اس سال ہی آئی ہوں، اس لیے ابھی ویلکم کر رہی ہوں، وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ حرم کہاں ہو تم؟ اس کا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ فرحاد موبائل ہاتھ میں لے کر اسے ڈھونڈتا ہوا کچن تک آیا تھا، اور پھر اسے وہاں نہ پا کر حیران رہ گیا۔ چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ کہاں چلی گئی یہ پاگل لڑکی؟ حرین بار بار کال کر رہی تھی، بالآخر اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کچن کی ونڈو سے باہر اچھلتی کودتی حرم پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ حرم اب سنو سے سنو مین بنا رہی تھی، اور فرحاد نے باہر آ کر حرین کو ویڈیو کال کا کہا اور اسے حرم کی حرکتیں آن لائن دکھا رہا تھا۔ حرم کو فرحاد کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ حرم، اس نے پکارا تو حرم نے چونک کر دیکھا۔ ہادی دیکھیں، میری فرینڈ آ گئی، یہ دیکھیں سب کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، اور آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں، میری ہیلپ کریں سنو مین بنانے میں۔ وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی، پہلے حرین سے بات کر لو، سب آن لائن تمہاری حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ فرحاد نے ہنستے ہوئے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ واو، حرین کی کال ہے، مجھے دیں جلدی سے، میں انہیں بھی دکھاتی ہوں۔ حرم نے سنو مین کو چھوڑ کر فٹافٹ موبائل پکڑا، اور پھر وہ گھنٹہ ان سے باتیں کرنے میں لگی رہی۔ باہر سے انہیں گھر دکھایا، سنو فالنگ ہوتے دکھا رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ سب بھی خوشی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور فرحاد پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی پاگل حرم کے پاگل پن کو دیکھ رہا تھا۔ صابرہ خاتون نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھا تو سکون ان کے اندر تک اتر گیا۔ رات ہو چکی تھی، اب وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر کمبل اوڑے گھر کے پچھلے جانب کھلنے والی کھڑکی کے شیشے سے ابھی بھی سنو فالنگ دیکھ رہی تھی۔ رات کے وقت سفید دودھیا بلب کی روشنی میں وہ منظر اور بھی طلسماتی لگ رہا تھا۔ فرحاد چائے بنا کر لایا تھا، جبکہ اسے تو فرصت نہیں تھی۔ بس کر جاؤ حرم، سنو فالنگ روز ہی ہوگی، تم روز دیکھ لیا کرنا، اگر آج ہی ساری دیکھو گی تو کل کیا کرو گی؟ فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل بھی دیکھوں گی نا، اور جو میرا سنو مین رہ گیا ہے اسے بھی پورا کروں گی۔ فرحاد نے چائے ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ بات سنو میری، اس نے حرم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور حرم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کل سے تم یونیورسٹی جا رہی ہو، جہاں تم پہلے کبھی بھی نہیں گئی۔ پاکستان نہیں ہے یہ، یہاں کا کلچر اور لوگ پاکستان سے بہت الگ ہیں، وہ بتا رہا تھا۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے تمہیں، عجیب بھی اور عجیب تر بھی، اچھے اور برے دونوں طرح کے۔ یونیورسٹی کے اندر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، تمہارے کلاس فیلوز کیسے ہیں میں یہ نہیں جانتا، جتنی تم سمجھدار ہو اس سے زیادہ تم معصوم اور نادان ہو۔ تم یہاں پر ڈر کر نہیں رہ سکتی، اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا،
کوئی کیسا ہے کیسا نہیں اس بات سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی. تمہیں اسٹرانگ بن کر رہنا ہے, یہاں کے لوگوں سے قدم ملا کر چلنا ہوگا, رائٹ؟ وہ اسے اور بھی کچھ سمجھا رہا تھا, گائیڈ کر رہا تھا. اور ہواؤں کو اب پتہ چلا تھا حرم نے اسے ہادی کیوں بلایا تھا. ہادی یعنی ہدایت دینے والا, رہنمائی کرنے والا, یعنی کہ رہنما. اور رہنماؤں کی دنیا میں ایک انسان نے اپنا رہنما پا لیا تھا. اگلی صبح وہ بالکل تیار تھی. آئینے میں خود پر آخری نظر ڈالی تھی. سب کچھ ٹھیک تھا. حجاب سے ڈھکا ہوا سر, بلیک جینز پر براؤن کلر کی ٹکنوں سے ذرا اوپر تک فراق کی طرح گول شرٹ, اس پر بلیک کلر کا اوور کوٹ پہنے وہ بالکل کورڈ تھی. وہ نیچے آئی, آپا کو سلام کیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی. فرحاد جو اس کا انتظار کر رہا تھا سر سے پاؤں تک اسے دیکھا. اب اسے سمجھ آیا تھا وہ ایسے گاؤن جیسے کپڑے کیوں ڈھونڈ رہی تھی. وہ ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے عبایا پہنا ہو. چلے, حرم نے اس سے کہا. 1 منٹ. کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں جوتے والا ایک ڈبہ تھا. اس کے اندر سے اس نے شوز نکالے تھے جو 2 انچ کی ایڑی کے ساتھ موجود تھے. یہ پہن لو اور وہ اتار دو. اس نے حرم کے سلیپر شوز کی طرف اشارہ کیا. حرم شوز چینج کیے. جانے اس نے وہ کب خریدے تھے. سارا سفر خاموشی سے کٹا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے تھے. حرم بہت کنفیوز ہو رہی تھی. یہ آ گئی تمہاری یونیورسٹی, جاؤ اب, فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا. آل دا بیسٹ, فرحاد نے کہا. وہ گاڑی سے اتری. تھینک یو. حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی. مووی, زی نے کہا. نہیں, میچ, ڈیرک نے جواب دیا. ہم مووی دیکھنے جا رہے ہیں, زی نے غصے سے اعلان کیا. جی نہیں, فٹ بال میچ کی پریکٹس کرنی ہے. ریم تم بتاؤ, میچ ضروری ہے یا مووی؟ ڈیرک نے آرام سے بیٹھے ریم کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا. ایک ہجوم تھا جو یونی کے مین گیٹ کے سامنے کچھ فاصلے پر لگا تھا, جس میں زی کے گروپ کے سبھی ممبرز تھے. باقی ان کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی تھے. جھگڑا اس بات پر تھا کہ آج یونی کے بعد وہ لوگ مووی دیکھنے جائیں گے زی کے مطابق, جبکہ ڈیرک کہہ رہا تھا کہ نہیں, میچ کی پریکٹس کرنی ہے. جھگڑا بڑھتا ہی جا رہا تھا. آخر جمی ریم کے پاس آ گیا. پلیز ریم کچھ کرو, جمی نے کہا. اوکے سٹاپ, چپ کر جاؤ دونوں. ریم اٹھتے ہوئے ان کے پاس آیا. ٹاس کرتے ہیں, ریم نے کہا. اوکے ڈن, زی نے بھی کہا. کوائن ہے کسی کے پاس, ریم نے پوچھا. ہاں یہ لو, جمی نے کوائن آگے کیا. تو ٹاس یہ ہے, جو سب سے پہلا اسٹوڈنٹ گیٹ سے اندر آئے گا اس سے پوچھا جائے گا. لیٹس گو. ریم نے گیٹ کی طرف دوڑ لگائی. کوائن کو وہ ہوا میں اچھالنے کے بعد مٹھی میں بند کر چکا تھا. اوکے ویٹ, دیکھتے ہیں کون آتا ہے. ریم کی نظریں گیٹ پر جمی تھی اور پیچھے ایک بار پھر ڈیرک اور زی کی بحث شروع ہو چکی تھی. شور اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. ہے ریم لک, جمی نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا اور ریم چند سیکنڈز کے بعد اس کے سامنے تھا. سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا. اپنی بند مٹھی اس نے اس کے سامنے کی. میچ اور مووی, اس نے پوچھا. نتھنگ, وہ جواب دے چکی تھی. میچ اور مووی, ریم نے حیرانی سے دوبارہ پوچھا. آئی سے نتھنگ, وہ پھر جواب دے چکی تھی. میں نے پوچھا میچ یا پھر مووی. اب کی بار وہ اردو میں غصے سے پوچھ رہا تھا اور میں نے کہا کچھ بھی نہیں. وہ بھی اردو میں جواب دے چکی تھی. واٹ دا ہیل یار, وہ بڑبڑاتا ہوا واپس مڑا. ریم کوائن چیک کرو, جمی نے کہا اور ریم نے اپنی بند مٹھی کھول دی اور رومان شاہ حیرت سے گنگ رہ گیا کیونکہ کوائن کی جو سائڈ اوپر تھی وہ صاف تھی جیسے مٹ چکی ہو. وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا. وہ لڑکی اب بھی وہیں کھڑی تھی. کوائن کی صاف سائڈ اس بات کی گواہ تھی کہ میچ اور مووی میں سے کچھ بھی نہیں. اور ہواؤں نے ایک شور مچایا. اس شور کی آواز زی کے گروپ کے شور سے اونچی تھی. تو رومان شاہ تیار ہو جاؤ, تمہارے ٹھٹکنے کے دن آ گئے ہیں. وہ جس نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا وہ آج پلٹا تھا. او مائی گاڈ, جمی کا منہ حیرت سے کھل گیا. اس کو کیسے پتا کہ کوائن بلینک ہے, جمی نے کہا اور ریم بھی یہی سوچ رہا تھا. کیا وہ جادوگرنی ہے؟ جمی کی حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی. کم آن ریم, ڈیرک نے اسے پکڑ کر کھینچا. ہائے, ایک لڑکی ان کے گروپ سے نکل کر اس لڑکی کے سامنے گئی تھی. آئی ایم عریشہ مختار, وہ اب اپنا تعارف کروا رہی تھی. آئی ایم فرام پاکستان, اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اوہ ہائے, آئی ایم حرم نور اور میں بھی پاکستان سے ہوں. حرم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما. شکر ہے کوئی اپنا نظر آیا, ویسے مجھے پیار سے سب عرش بلاتے ہیں, وہ اب بتا رہی تھی. آپ نیو ہیں مجھے لگ رہا ہے, عرش نے پوچھا. جی آج فرسٹ ڈے ہے. حرم ابھی بھی کنفیوز تھی. او تو آپ 1 ماہ لیٹ آئی ہیں, عرش نے پوچھا. جی, حرم نے مسکرا کر کہا. کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ماسٹر ان انوائرمنٹل سائنسز.
حرم نے بتایا۔ واہ، میرا بھی یہی ہے، چلو سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں، عرش نے کہا۔ ویسے وہ لوگ کون تھے؟ حرم نے پوچھا۔ یہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ سمجھ لو یونی کی رونق ان سے ہے۔ حرم چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا، اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جا رہے تھے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے رومان شاہ نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اتنے اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے 2 لیکچر لینے کے بعد اب وہ فری تھے۔ لائبریری چلیں، حرم نے عرش سے کہا۔ اب تک دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ویسے بھی اسے لائبریری دیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ وہ دونوں لائبریری کی طرف چل پڑی۔ عرش، پیچھے سے ایک لڑکے نے آواز دی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ پروفیسر جوزف کا لیکچر لوگی آج؟ میں آج نہیں جا رہا ان کی کلاس لینے۔ دبلا پتلا سا لڑکا چشمہ لگائے صاف ستھرے حلیے میں انہی کی عمر کا لڑکا تھا۔ اچانک اس کی نظر حرم پر پڑی۔ واؤ نائس، اس نے حرم کے حجاب کی طرف اشارہ کیا۔ حرم، یہ واسع ہے، عرش نے لڑکے کا تعارف کروایا، اور واسع یہ حرم نور ہے، ہماری کلاس میٹ، آج فرسٹ ڈے ہے۔ ویلکم سسٹر، واسع نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حرم کو ایک دم اس کے سسٹر کہنے پر بہت خوشی ہوئی۔ حرم کا حلیہ ہی ایسا تھا جو واسع کو امپریس کر گیا تھا۔ تھینک یو واسع، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا میں تم دونوں کو جوائن کر لوں؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ شور، حرم نے جواب دیا۔ ویسے بھی میں حرم کو لائبریری دکھانے جا رہی ہوں۔ تم نے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا لیا حرم سسٹر؟ واسع پوچھ رہا تھا۔ جی، یونی آنے کے بعد سب سے پہلا کام وہی کیا تھا، حرم نے جواب دیا۔ بیلا کدھر ہے؟ آج نظر نہیں آئی ابھی تک، واسع نے عرش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے خود نہیں ملی آج۔ حرم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تم چپ کیوں ہو سسٹر؟ واسع نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم وہ اپنا اپنا سا بن گیا تھا۔ ویسے ہی، حرم نے جواب دیا۔ وہ لوگ لائبریری پہنچ گئے تھے، اس طرف کافی خاموشی تھی۔ حرم بہت ایکسائٹڈ تھی، ایک عرصے بعد وہ کتابوں کی دنیا میں واپس جا رہی تھی۔ دا امریکن یونیورسٹی آف روم اس کے لیے اچھی ثابت ہوئی تھی۔ صبح سے اب تک اسے 2 لوگ جو ملے تھے، دونوں ہی اچھے تھے۔ لائبریری کے اندر کافی خاموشی تھی۔ واؤ، اتنی ساری بکس دیکھ کر حرم نے بے اختیار کہا۔ سسٹر، تمہیں بکس بہت پسند آئی ہیں آئی تھنک، واسع نے کہا۔ ہاں بہت، حرم کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کبھی ایجپٹ آئیے گا، آپ کو ہسٹری کی بہت سی بکس سے ملواؤں گا، واسع کہہ رہا تھا۔ کیا ایجپٹ؟ وہاں کون رہتا ہے؟ میں ایجپٹ سے ہوں، واسع نے بتایا۔ کیا؟ حرم نے اتنی زور سے کہا کہ کاؤنٹر پر بیٹھی لائبریرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آہستہ بولو، اتنا اونچا بولنے کی پرمیشن نہیں ہے یہاں پر، عرش نے اسے ٹوکا۔ سوری، مجھے وہ بہت پسند ہے، حرم آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اوکے، لائبریری سے باہر چلتے ہیں، میں تم دونوں کو وہاں کی پکس دکھاتا ہوں۔ واسع کے کہنے پر وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن حرم نے صرف وہاں کی سیر ہی کی تھی، وہ گھوم پھر کر پوری یونی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی پورا نہ دیکھ پاتی، کہاں پوری یونیورسٹی۔ اب وہ ان دونوں کے ساتھ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی، اور یہی تھی وہ دنیا جہاں وہ آنا چاہتی تھی۔ ہسٹری ہمیشہ سے اسے اٹریکٹ کرتی تھی، وہ وہاں بنی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کتنا اچھا ہے نا، کتنا اٹریکٹیو، حرم بول رہی تھی، جبکہ عرش کو وہاں بلڈنگز ہی دکھائی دے رہی تھی، اسے کچھ اٹریکٹیو فیل نہیں ہوا۔ یہاں کی سب سے اٹریکٹیو چیز یہاں کا گارڈن ہے، بٹ افسوس سنو کی وجہ سے وہ پورا کور ہے، عرش نے بتایا۔ واؤ، گارڈن بھی ہے، لیٹس گو، اسے دیکھتے ہیں، حرم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یار ہم تھک چکے ہیں، کیا تم نہیں تھکی ابھی تک یونی گھوم گھوم کر؟ واسع نے رونے والا منہ بنایا۔ نہیں، بس گارڈن دکھا دو مجھے، اس کے بعد جو تم لوگ کہو گے وہی کروں گی، حرم نے کہا، اور پھر وہ تینوں گارڈن کی طرف بڑھ گئے۔ ہر چیز برف سے ڈھکی تھی، وہاں کے پودے، درخت، بینچ، حرم شاکڈ سی دیکھتی رہی۔ وہ ویڈیو بنانے لگ گئی۔ حرم، ہم یہاں پر ہی ہیں، ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عرش نے پوچھا۔ اپنی کزنز کو دکھاؤں گی، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب وہ تینوں کیفے میں بیٹھے تھے، حرم کا پہلا دن تھا اس لیے وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی، جبکہ واسع اور عرش تو پچھلے 1 مہینے سے وہیں پر تھے۔ وہ لوگ روز انہی چیزوں کو دیکھتے تھے۔ کیا کھاؤ گی حرم؟ یہاں پر سب اٹیلین چیزیں ملیں گی، عرش نے پوچھا اور بتایا۔ نہیں، مجھے چائے چاہیے بس، کھانا میں گھر جا کر کھاؤں گی، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لو، ہمیں اتنا گھمایا ہے تم نے، چل چل کر پیٹ میں درد ہو گیا بھوک کی وجہ سے، واسع نے کہا۔ لو دیکھو بیلا آ گئی، عرش نے ایک طرف اشارہ کیا، حرم نے بھی دیکھا۔
جینز میں شارٹ شرٹ کے اوپر بلو جیکٹ پہنے خوبصورت اور اسٹائلش سی لڑکی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہائے گائز، سوری آج میں لیٹ ہو گئی، بہت مزے کی نیند آئی ہوئی تھی، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی کیوں نہیں، یونی کے ولن جو غائب ہیں، 2 دنوں سے سب کو سکون کی نیند آ رہی ہے، واسے نے کہا۔ وہ کبھی بھی ٹپک سکتا ہے، عرش نے جواب دیا۔ فریشر؟ بیلا نے حرم سے پوچھا۔ جی۔ نائس ٹو میٹ یو، بیلا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے حرم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ پورے کیفے میں ایک وہی 4 لوگ تھے جو اردو بول رہے تھے، لیکن حرم کو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس ولن کی بات کر رہی ہیں۔ یہ ولن کون ہے؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا اور تینوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتی؟ بیلا حیران ہوئی۔ یہ کیسے جانے گی؟ یہ تو آج ہی آئی ہے، عرش نے بیلا سے کہا۔ او آئی سی، چلو پھر صبح ملواتے ہیں تمہیں یہاں کے ولن سے۔ انفیکٹ وہ فریشر کی بو سونگتے ہوئے خود ان تک پہنچ جاتا ہے، بیلا نے پورے اسرار لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا وہ کتا ہے جو پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے؟ حرم نے معصومیت سے کہا، اور اس کی بات پر ان تینوں کا کہکہا پڑا تھا۔ میم وہ اس سے بھی پہنچی ہوئی چیز ہے، ویٹ اینڈ واچ، اٹس اے بگیسٹ سرپرائز فار یو، بیلا اب ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ تو یہ تھا حرم کا روم یونی کا فرسٹ گروپ، اور یہ تھے اس کے فرینڈز واسے، بیلا اینڈ عرش۔ کہاں ہو؟ حرم جو یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اب گھر جانے کے لیے ریڈی تھی، تبھی اچانک اسے حرین کا میسج آیا۔ یونیورسٹی ہوں، حرم نے جواب دیا۔ شام 5 بجے؟ ایوننگ کلاسز سٹارٹ کی ہیں کیا تم نے؟ جی نہیں، پاکستان میں 5 بج رہے ہیں، جبکہ روما میں تو ابھی 2 بجے کا ٹائم ہے، حرم نے ریپلائی کیا۔ حرم تم کہاں رہتی ہو، ہاسٹل یا؟ عرش نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ نہیں ہاسٹل نہیں، میں گھر میں رہتی ہوں، حرم نے جواب دیا۔ اکیلے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، میرے کزن بھی ساتھ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ روما آئی ہوں، حرم نے بتایا۔ فرحاد اسے یونی چھوڑ کر خود اپنے انسٹیٹیوٹ چلا گیا تھا جہاں وہ اسپیشلائزیشن کر رہا تھا۔ اس نے حرم سے کہا تھا کہ جب وہ فری ہو جائے تو بخش بابا کو فون کر دے، وہ لینے آ جائیں گے، کیونکہ خود تو وہ شام کو ہی فری ہوتا۔ تو ابھی وہ لینے آئیں گے تمہیں؟ نہیں ڈرائیور۔ اوکے، تب تک ہم تمہارے ساتھ ان کا ویٹ کرتے ہیں، عرش نے کہا۔ ویسے یونی رات تک بھی خالی نہیں ہوتی، شام کو پریکٹس ہوگی یہاں پر فٹ بال ٹیم کی۔ ارے یاد آیا، آج تو زی کا پورا گروپ گراؤنڈ میں موجود ہے، چلتے ہیں ان کی پریکٹس دیکھیں گے، عرش نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ حرم کوئی جواب دیتی، بخش بابا کی اسے کال آ گئی، وہ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سوری مجھے جانا ہوگا، کل دیکھتے ہیں پریکٹس، حرم نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، تم جاؤ، میں ذرا بیلا اور واسے کو ڈھونڈ لوں، ان کے ساتھ ہی ہاسٹل جاؤں گی، عرش نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں، حرم نے کہا۔ اوکے ٹیک کیئر، عرش نے جواب دیا۔ حرم گیٹ کی طرف چل دی۔ ایک بار پھر وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا جو اسے صبح ملا تھا اپنے پورے گروپ کے ساتھ گراؤنڈ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس لڑکے کی آنکھیں کس سے ملتی ہیں؟ کسی سے ملتی ہیں، ان آنکھوں کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، حرم نے سوچا۔ تبھی اس کے موبائل پر بپ ہوئی۔ آن لائن آؤ، حرین کا میسج تھا، وہ دیکھ کر مسکرا دی۔ بے شک انٹرنیٹ نے میلوں کے فاصلے ہوتے ہوئے بھی انہیں جوڑ کر رکھا تھا۔ یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے، بہت اٹریکٹیو، یہ ویسی ہی جگہ ہے جہاں میں آنا چاہتی تھی، اور یہ ویسی ہی دنیا ہے جہاں شیزا تم کہتی تھی کہ مجھے ہونا چاہیے، وہ ایکسائٹیڈ سی شیزا کو کال پر بتا رہی تھی۔ یہاں سب کچھ بہت فاسٹ ہے، لیکن کہیں جو کچھ ہے جو ٹھہر سا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کچھ ایسا ہے جو برسوں پہلے شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوا، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کچھ تو ہے، حرم نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بخش بابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تلسماتی شہر میں جا کر تم بھی تلسماتی ہوتی جا رہی ہو حرم، سمجھ سے اوپر کی باتیں کر رہی ہو، شیزا نے کہا۔ شاید، حرم مسکرائی، لیکن اتنی جلدی کہاں، ابھی تو بس 3 دن ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے۔ یہ بھی ہے، ویسے تم تھک گئی ہوگی، رات کو بات کریں گے، شیزا نے کہا۔ میں نے ویڈیو بھیجی ہے ایک، دیکھنا تم، حرم نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا کیونکہ اب اسے بخش بابا نظر آ گئے تھے اور وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ بخش بابا رکیں، حرم نے گاڑی کے شیشے سے باہر ایک بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بلڈنگ وہ صبح بھی دیکھ چکی تھی اور اب پھر اس کی نظر اس بلڈنگ پر پڑ چکی تھی، جانے کیوں وہ اسے اپنی اپنی سی لگی تھی، اپنی طرف کھینچتی ہوئی۔ اس نے بخش بابا کو رکنے کا کہا۔ کیا میں اس بلڈنگ کو اندر سے دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے بخش بابا سے پوچھا۔ ہاں جی بیٹا ضرور دیکھو، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے میں بس 5 منٹ میں آئی، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ فرحاد ایک کلاس کے بعد ابھی فری ہوا تھا، صبح سے اب تک اس کی حرم سے بات نہیں ہوئی تھی، چنانچہ موبائل نکالا اور پہلے اس کی لوکیشن چیک کی۔ لا کالج، وہ یونیورسٹی میں نہیں تھی، موبائل اس کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ فرحاد نے سوچا، تبھی اس کا دوست ارباز چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور فرحاد نے موبائل آف کر دیا۔
یہ روما کا سب سے مشہور اور بڑا کالج تھا۔ اسے تو لا میں بھی بہت انٹرسٹ تھا۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا شعبہ تھا جس میں حرم کو انٹرسٹ نہ ہو؟ وہ بہت توجہ سے کالج کو دیکھ رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے، بلیک کوٹ پہنے، لائٹس والے، جو اسے بہت فیسینیٹ کرتے تھے۔ اچانک حرم کو عجیب سا احساس ہوا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا کھڑا دکھائی دیا۔ وہ بھی بلیک کوٹ میں تھا، لیکن وہ اسے گھور رہا تھا۔ حرم اس کی اس طرح دیکھنے پر سٹ پٹائی اور اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لڑکا بھی حرم کو پیچھے جاتا دیکھ چکا تھا، تبھی وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے چلایا، "ہے اسٹاپ، آئی سے اسٹاپ"۔ حرم اس کی آواز سن کر سرپٹ بھاگی تھی، وہ لڑکا بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی تک آئی۔ "بخش بابا جلدی چلیں"، اس نے بیٹھتے ہی کہا اور بخش بابا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کالج کے گیٹ پر وہ لڑکا اس کی فراٹے بھرتی گاڑی کو دیکھ کر رہ گیا۔ گھر آیا بھی بمشکل اسے آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا جب اسے دروازے پر بیل سنائی دی۔ آپا ہمیشہ کی طرح کچن میں تھی تو وہ خود ہی اٹھ کر دروازے پر آئی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، ابھی وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس نیچے پڑے ایک کارڈ پر پڑی۔ اس نے جھک کر کارڈ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے کھولا تو خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ "تم اتنی ڈرپوک تو کبھی بھی نہیں تھی، پھر اب کیا ہوا ایش؟" 2 لائنوں پر لکھا جملہ اس کے چہرے کے رنگ اڑا چکا تھا، لیکن جلدی اس کا خوف غصے میں بدل چکا تھا۔ "میں ایش نہیں ہوں"، وہ غصے سے چلائی اور کارڈ پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ دروازہ وہ غصے سے بند کر چکی تھی۔ اور پھر رات کو وہ کمبل اوڑھے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے فرحاد کو دن بھر کی روداد سنا رہی تھی۔ وہ ایک ایک چیز جو اس نے یونیورسٹی میں دیکھی تھی اس کی تفصیل اسے بتا رہی تھی۔ مجال ہو اس کے ہاسپٹل کے بارے میں بھی پوچھا ہو، بس خود ہی بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ فرحاد اسے اتنا خوش دیکھ کر مسکرا دیا۔ 1 منٹ میں آیا، وہ اٹھ کر کچن میں آیا۔ اس کا ارادہ چائے بنانے کا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ لاؤنج میں واپس آیا تو حرم وہاں بیٹھے بیٹھے صوفے کی سائڈ سے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ وہ چائے کے کپ میز پر رکھ چکا تھا۔ سارا دن گھومنے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا اور سو گئی۔ سوتے ہوئے اس کا چہرہ بہت ہی معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ فرحاد بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ کوئی اتنا معصوم، اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحاد صوفے کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ جانے کتنے لمحے وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ نظریں ہونٹ کے نیچے چمکتے ہوئے سیاہ دل پر جمی تھیں۔ دل کیا کہ اسے چھو کر محسوس کرے۔ ابھی نہیں، کبھی پورے حق کے ساتھ، جب میرا ٹائم ہوگا، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حرم، اس نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ 2 بار بلانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہے جو گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی ہے۔ فرحاد نے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور ایسے ہی اسے کمرے میں لٹا کر کمبل اڑانے کے بعد وہ لیمپ آف کرتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ نہ کوئی ریگنگ، نہ کوئی بدتمیزی۔ وہ خود کو لکی فیل کر رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد فرحاد نے اسے یونیورسٹی چھوڑا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہی اسے سب سے پہلے واسع ملا تھا۔ "گڈ مارننگ سسٹر"، واسع خوشگوار لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا۔ "سیم ٹو یو"، وہ مسکرائی۔ "ٹائم پر آئی ہو، جلدی چلو، فرسٹ لیکچر شروع ہونے والا ہے"۔ "عرش کہاں ہے؟" حرم نے پوچھا۔ "وہ کلاس میں ہی ہے"، واسع نے بتایا، اور پھر وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ لگاتار 1 گھنٹے کے 3 لیکچرز کے بعد وہ اب فری ہوئے تھے۔ "حرم، بزنس ڈپارٹمنٹ میں چلتے ہیں، مجھے کچھ کام ہے"، عرش نے کہا۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں۔ حرم نے بیگ سے 2 چاکلیٹ نکالی، اسے میٹھا بہت پسند تھا۔ ایک عرش کو دی اور دوسری کا ریپر اتارنے لگی۔ "مجھے آج ہوا میں سے خطرے کی بو آ رہی ہے"، عرش نے کہتے ہوئے چاکلیٹ اپنے بیگ میں ڈال لی۔ "کیسا خطرہ؟" حرم نے اس کی حرکت کو حیرت سے نوٹ کیا۔ "وہ آ گیا ہے"، اچانک ایک طرف ایک بلڈنگ پر کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے اعلان کیا اور ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ اس نے اسٹوڈنٹس کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ حرم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی رفتار سے کوئی اس کے پاس سے گزرا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ حرم ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو چاکلیٹ غائب تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ "میری چاکلیٹ؟ اور یہ کون تھا؟" اس نے عرش کی طرف دیکھا۔ یقیناً اس کے پاس سے گزرنے والا اس کی چاکلیٹ اڑا چکا تھا۔ "رون دا ویلن"، عرش نے کہا۔ چند سیکنڈز بعد ایک اور طوفان کسی رفتار سے اس کے پاس سے گزرا تھا۔ "سوری"، لیکن اب کی بار وہ گزرتے ہوئے سوری کہہ رہا تھا۔ اچانک چند قدم کے فاصلے پر وہ رکا۔ سپیڈ تیز تھی، اسے اپنی رفتار کم انفیکٹ رفتار ختم کرنے پر بڑی مشکل ہوئی تھی۔ چڑچڑاہٹ کی آواز فضا میں گونج گئی جو اس کے یوں بریک لگانے پر پیدا ہوئی تھی۔ وہ رکا تھا، پھر اس نے پلٹ کر حرم کی طرف دیکھا۔ کچھ حیرانی تھی اس کی نظروں میں اور کچھ بے اختیاری بھی۔ ایسا کچھ پل کے لیے ہوا تھا اور پھر جیسے وہ ہوش میں آیا اور دوبارہ پہلے والے طوفان کے پیچھے بھاگا۔
اب یہ کون ہے؟ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا۔ حرم اسے پہچان چکی تھی لیکن پھر بھی اس نے پوچھا۔ ریم دا کنگ، عرش نے بتایا۔ تبھی پھر ایک تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی لڑکی اس کے پاس آ کر رکی۔ دس از فار یو اینڈ سوری فار دیٹ۔ اس نے حرم کو ایک چھوٹا سا باکس پکڑایا اور سوری کرتی ان دونوں کے پیچھے بھاگی۔ حرم کا تو سر چکرا گیا، اس نے سوالیہ نظروں سے عرش کی طرف دیکھا۔ زی دا سنو کوئین، عرش نے اس کا بھی تعارف کروایا۔ لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ریس لگی ہے کیا؟ نہیں، آج رون کی ٹرن ہے، بس وہی ہو رہا ہے۔ کل وہ یونیورسٹی سے غائب تھا، عرش نے بتایا۔ کیسی ٹرن؟ حرم نے پوچھا۔ ریم اور رون میں پرانی دشمنی ہے، ہر روز یونیورسٹی میں کچھ نیا پنگا پڑا ہوتا ہے۔ یہ سارے ہنگامے رون کرتا ہے، لیکن ایک بات تو ہے، چاہے ہی وہ ویلن کیوں نہ ہو، لیکن یونیورسٹی کا مزہ اسی سے ہے۔ ایسی پرینک کرتا ہے کہ اگلے بندے کو چاہے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ کل وہ غائب تھا اور آج کسی جن کی طرح حاضر ہو چکا ہے۔ تب بھی میں کہہ رہی تھی کہ خطرے کی بو آ رہی ہے، عرش بتا رہی تھی۔ اور اس میں کیا ہے؟ حرم نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں جو تم سے چاکلیٹ چھینی گئی ہے اس کا ازالہ ہے، کوئی گفٹ ہوگا، دیکھ لو۔ لیکن یہ کوئی گیم ہے کیا؟ حرم کی تو حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، ایک دن رون کی ٹرن ہوتی ہے اور ایک دن ریم کی۔ جس دن رون کی ٹرن ہوتی ہے اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ میں گھس جائے، جتنے لوگوں سے وہ جو بھی چیزیں چھین کر بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، وہ سب اس کی ہو جاتی ہیں۔ ریم اس کے پیچھے اس لیے ہوتا ہے تاکہ اسے پکڑ سکے۔ جیسے ہی جہاں پر بھی ریم نے رون کو ہاتھ لگا دیا وہیں پر گیم اوور۔ اور یہ باکس ریم اپنے پیسوں سے ان اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے جن سے رون نے کوئی چیز چھینی ہوتی ہے، عرش بتا رہی تھی۔ لیکن بزنس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں؟ حرم نے پوچھا۔ وہ اب چلتے ہوئے واپس اپنے کیمپس میں آ گئی تھی۔ کیونکہ ریم بزنس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اس لیے، اور جب ریم کی ٹرن ہوتی ہے تو وہ یہ کام سائنس ڈپارٹمنٹ میں کرتا ہے، سیم کام جو رون کر رہا ہے۔ اب تم پوچھو گی کہ سائنس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں؟ عرش نے حرم کی طرف دیکھا۔ ہاں، سائنس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں؟ حرم نے پوچھا۔ کیونکہ بدقسمتی سے رون سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی وہ ہمارا سینئر ہے۔ وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں بخشتا، ناک میں دم کیا ہوا ہے اس نے سب کے، عرش نے بے چارگی سے بتایا۔ او شٹ، نکلو یہاں سے، عرش نے سامنے بیٹھے ہوئے رون کو دیکھ کر کہا۔ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا نا تو خیر نہیں، ٹرن اوور ہو چکی تھی، ریم اسے پکڑ چکا تھا اور اب وہ اسٹوڈنٹ سے چھینا ہوا سامان دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اب کیفے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ کیا یہ بھی جب ریم ہمارے اسٹوڈنٹ سے چیزیں چھینتا ہے تو بدلے میں ان کو باکس گفٹ کرتا ہے؟ کیونکہ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس کا دل اتنا بڑا ہوگا، حرم نے کہا۔ جی بالکل، یہ تو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ سے چیزیں چھین لیتا ہے، انہیں کہاں گفٹ دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ریم کسی سے بھی کوئی چیز نہیں چھینتا، وہ بس رون کو بھگاتا ہے پوری یونیورسٹی میں، عرش نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی تو ریم کو کنگ اور رون کو ویلن کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اب ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھیں۔ لیکن اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ حرم نے تجسس سے پوچھا۔ دو ہی چیزیں جو پوری دنیا میں دشمنی کی ذمہ دار ہیں، عرش نے جواب دیا۔ مطلب عورت اور عہدہ۔ زی ریم کی فرینڈ ہے، انفیکٹ وہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ وہ ریم کو لائک کرتی ہے جبکہ رون چاہتا ہے کہ زی اس کی فرینڈ بنے اور زی ملتی نہیں، اس وجہ سے۔ اور دوسری بات عہدے کی تو وہ ہے فٹ بال ٹیم کا کیپٹن جو کہ ریم ہے، جبکہ رون چاہتا ہے کہ اسے کیپٹن بنایا جائے۔ اوہ اچھا، حرم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں اس رون کے بچے کا سر پھاڑ دوں گی، مر جائے گا میرے ہاتھوں یہ کسی دن۔ اچانک بیلا آگ بگولا سی وہاں آئی اور دھپ سے ان کے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ خوبصورت چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ رون کا سر تو اس یونی کا ڈین بھی نہیں پھاڑ سکتا، عرش نے کہا۔ لالچی منحوس مارا، میرا نیو وائلن لے گیا، پتہ ہے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے آج ہی لیا تھا، آج میری فرسٹ میوزک کی کلاس تھی، وہ چھین کر لے گیا۔ بیلا رونے والی ہو رہی تھی۔ اچانک حرم کے سامنے والی میز سے کوئی ٹکرایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ واسع تھا۔ وہ سوری کرتا ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا واسع، تم ٹھیک ہو نا؟ اور تمہارا چشمہ کہاں ہے؟ عرش نے واسع کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واسع کی نظر کافی کمزور تھی، تبھی وہ میز سے ٹکرا گیا تھا کیونکہ اس کا چشمہ غائب تھا۔ وہ لے گیا، واسع نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حرم نے پوچھا۔ رون، اور کس نے؟ واسع بھی جلا بیٹھا تھا۔ حرم کو اتنی سیڈ سی سچویشن میں بھی ہنسی آ گئی۔ رون واقعی بڑی پہنچی ہوئی چیز تھا۔ ہنس لو اور ہنسو سسٹر، جب تمہارا اس سے پالا پڑا تب تمہیں پتا چلے گا۔ لیکن وہ اتنی چیزوں کا کرے گا کیا؟ حرم حیران تھی۔ بیچے گا اور پیسے خود رکھے گا، جو اسٹوڈنٹس اپنی چیزیں واپس لینا چاہیں انہیں ڈبل قیمت میں دیتا ہے، حالانکہ وہ ان کی ہی چیز ہوتی ہے۔ کوئی اس کی کمپلین کیوں نہیں کرتا؟ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے۔ ایک بار ریم کے گروپ کے ایک لڑکے جیمی نے اس کی کمپلین کی تھی،
اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تم نہیں جانتی، لیکن جو ہوتا رہے گا وہ اب تم دیکھ لینا۔ بس کرو، اس منحوس کا نام مت لو میرے سامنے۔ بیلا تپی بیٹھی تھی۔ اب کیسے ملے گا وائلن؟ عرش نے پوچھا۔ میں ریم کے پاس جا رہی ہوں، ایک وہی ہے جو میری ہیلپ کر سکتا ہے، بیلا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو آپس میں دشمن ہے نا، رون اس کی بات کیوں مانے گا؟ حرم نے پوچھا۔ وہ بیسٹ فرینڈز بھی ہیں، کیا تم نہیں جانتی؟ بیلا نے کہا، اور حرم حیران رہ گئی۔ اتنی دشمنی کے باوجود بیسٹ فرینڈز؟ وشواس نہیں ہوتا نا، بیلا نے جاتے جاتے کہا۔ وہ انڈیا سے تھی اور کبھی کبھی ہندی کے لفظ استعمال کرتی تھی۔ بٹ اٹس اے ریالٹی، عرش نے کہا، اور حرم سوچ میں پڑ گئی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ حرم 1 ماہ لیٹ آئی تھی اور اس کا پچھلے 1 ماہ کا سلیبس رہتا تھا جسے وہ عرش، واسع اور بیلا کے ساتھ مل کر کور کر رہی تھی۔ وہ تینوں اس کی ہیلپ کر رہے تھے۔ زیادہ وقت ان کا لائبریری میں گزرتا تھا۔ رون کے روز نئے قصے اسے سننے اور دیکھنے کو ملتے تھے۔ کسی پر اسے بہت غصہ آتا اور کسی پر وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی، لیکن سچ شکر ابھی تک ڈائریکٹلی اس کا رون سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اور ایک ایسا ہی دن تھا جب وہ رون تو کیا باقی سب کی نظروں میں بھی آ گئی تھی۔ 3 لیکچرز اور پھر 1 گھنٹے کی بریک کے بعد ایک لیکچر پروفیسر جوزف کا ہوتا تھا۔ یہ لیکچر سٹڈی سے متعلق نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس لیکچر میں دنیا کے ہر ٹاپک پر بحث کی جاتی تھی۔ اسٹوڈنٹس کے کریکٹر کو گریڈ بنانے کے لیے پروفیسر مختلف ٹاپکس رکھتے تھے جن کے بارے میں لیکچر کے دوران ان سے پوچھا جاتا تھا، اور اس لیکچر میں سارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، صرف وہی جو اس لیکچر میں انٹرسٹ رکھتے تھے۔ حرم جو پروفیسر جوزف کے لیکچر اٹریکٹ کرتے تھے، نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کو ملتا تھا۔ پوری کلاس میں خاموشی چھائی تھی اور پروفیسر مذہب کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ اچانک ایک آواز کلاس روم میں گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب نے چونک کر دیکھا آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ پہلے تو حرم بھی حیران ہوئی، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ مارا اور اس سے اپنا موبائل نکالا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز متواتر سے گونج رہی تھی۔ یہ اذان الارم تھا جو حرم نے اپنے موبائل پر لگایا ہوا تھا۔ اسے اذان کا پتہ نہیں چلتا تھا تو اس نے الارم لگا لیا۔ جب جس نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان اس کے موبائل پر خود بخود شروع ہو جاتی تھی اور اسے پتہ چل جاتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور اب ظہر کا وقت تھا تو اذان اپنے وقت پر ہو رہی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ پروفیسر نے چونک کر حرم کو دیکھا اور پھر غصے سے کہا، بند کر دو اسے۔ عرش نے پاس بیٹھی حرم کو کوہنی ماری۔ حرم نے الارم بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کے دل کو جانے کیا ہوا کہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ کچھ لوگ حیرت سے حرم اور اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی پرسکون آواز تھی۔ پروفیسر خود حرم کی جرأت پر حیران ہوا۔ کلاس میں پیچھے چیمگوئیاں شروع ہو رہی تھی۔ سائلنس، پروفیسر نے غصے سے کہا اور سب خاموش ہو گئے، جبکہ حرم کی نظریں موبائل پر جمی تھیں۔ اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، شاید وہ اذان کا جواب دے رہی تھی۔ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان متواتر سے ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان ہو چکی تھی، الارم خود ہی بند ہو گیا۔ وہ اور اس کے ساتھ سینکڑوں نان مسلم سٹوڈنٹس کسی ٹرانس کی کیفیت سے باہر آئے تھے۔ اسٹینڈ اپ، پروفیسر نے حرم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ واٹس یور نیم؟ حجاب سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ ایک مسلم لڑکی ہے۔ حرم نور، حرم نے بتایا۔ ویل سوری پروفیسر، اب وہ سوری کر رہی تھی۔ مجھے کلاس کے بعد میرے آفس میں ملیے گا، پروفیسر نے کہا، اور حرم کے ساتھ ساتھ واسع اور عرش کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔